ایک چیز کے میں خلاف ہوں, جو انڈین اسٹینڈ اپ کی وجہ سے ہمارے کچھ اپ اینڈ کمنگ کمیڈینس کو یہ عادت لگ گئی ہے کہ انہوں نے ہر 2 جملوں کے بعد ایک گالی دینی. مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی اپ اینڈ کمنگ کمیڈین, جو میرا ابھی تک ایکسپیرینس ہے, اس کو شروع میں اپنا جو مٹیریل وہ لکھ رہا ہے نا, اس میں سے ان 2 چیزوں کو ایلیمینیٹ کر کے لکھنے کی کوشش کرے. 2 کروڑ روپیہ. او, میں نے کوئی ٹویٹ کیا ہے. میں نے نئی کانٹینٹ کریشن شروع کی تو ان کو نا جھنگ سے کسی کی کال ہے, اپنا بڑا بچہ کی کر رہا ہے. انہوں نے کہا مار جی پتہ نہیں کو سوشل میڈیا تے رولا شولا گتی بتا. رومیو جولیٹ میں نے رومیو کا رول کیا وہاں پر. یہ اندھوں کے لیے ہو رہا ہے, اندھوں کے لیے کہ ارے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. میں یہ کیوں کروں گا؟ مطلب کانٹیننٹل میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ میں نے کہا یورپ. تیرا فیوریٹ اسٹف کون سا ہے؟ میں نے کہا واش اینڈ ویئر. السلام علیکم خواتین و حضرات, میرا نام ہے احمد علی بٹ ہے اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ایکسکیوز می. اینڈ اٹ از آلویز اے پریولیج جب کوئی کہنا کہ ساڈی برادری دا بندہ آگے آ کے بہندا ہے. ایکٹرز بھی آتے ہیں ہمارے پاس, سنگرز بھی آتے ہیں ہمارے پاس, کبھی کبھار پولیٹیشینز رستہ بھول کے آ جاتے ہیں لیکن بعد میں کہتے ہیں کیوں آئے. اسی طرح آئی تھنک سب سے مزہ آتا ہے جب کوئی کامیڈی والا بندہ ہمارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی جان آئے, ہم آ رہے ہیں. اور نئے بچے بہت اچھا آ رہے ہیں, کام شام ہو رہا ہے اینڈ آل دیٹ. مگر ابھی ریسنٹلی آئی تھنک ود ان اسپین آف 3-4 years دس ویری ٹیلنٹڈ انڈیویجول کیم فرام نو ویئر, اور بڑی جلدی انہوں نے اپنی ریلس کی وجہ سے اور اپنی یونیک کامیڈی ٹائمنگ کی وجہ سے, اور میرے بڈن روڈ کے ایک چاچو تھے میرے ابو کے کزن, اس ٹائپ کا انہوں نے ایک اپنا چاچو کا کیریکٹر بنایا اور مجھے بڑا انجوائے میں کرتا ہوں. اور ریلز اگر آپ ان کی دیکھتے, اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں, اسٹینڈ اپ بھی کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کانٹینٹ بھی بناتے رہتے ہیں. لیکن آئی تھنک ہی ہیز دا پوٹینشیل آف بینگ اے ویری گڈ ایکٹر آلسو. ہوسٹ والی کیپیبلٹیز بھی ہیں ان میں. اونلی ٹائم ول ٹیل کہ ان کی کامیڈی ان کو کتنا آگے لے کے جاتی ہے, بٹ آئی تھنک ہی ہیز اے پوٹینشیل. پلیز ویلکم عباس بخاری صاحب. کدھر ہیں سر بھائی جان؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو بٹ صاحب فار سچ این الیبوریٹ انٹروڈکشن. بائی فار مجھے لگتا ہے میرا سب سے ڈیٹیلڈ انٹروڈکشن یہی تھا کہ میری اتنی پرتیں آپ نے لوگوں کو بتائی ہیں کہ وہ اندر موجود ہیں. بہت شکریہ بھائی. یہ تو دیکھیں جس طرح آپ کی بھویں جوڑی ہوئی ہیں, میں چاہتا تھا یہ نہیں بتا, اس طرح میں چاہتا تھا کہ میں آپ کا انٹروڈکشن بھی جوڑ کے کروں. اچھا, اس کو بہت لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور مجھے لکھتے ہیں کہ یار ان کو ریموو کروا دو, لیکن یہ میری ضد ہے واٹ صاحب. میں کہتا ہوں کہ یہ ایسے ہی رہیں گی. بھائی جان ایک بہت ہمارے بڑے, ہمارے تو نہیں مگر دنیا کے بڑے ڈائریکٹر ہیں, ان کا نام ہے مارٹن اسکورسیزی. جی. ان کی آئی بروز ہیں اتنی موٹی, ٹھیک ہے نا. جی بالکل. تو رابن ولیمز ون آف دا گریٹسٹ کمیڈینس, تو اس نے ایک دفعہ سامنے بیٹھا تھا, کہتا کہ دیر آر لائک 2 caterpillars trying to mate. تو وہ آپ کی تو میٹنگ ہو چکی ہے. میرا عقاب بنا ہوا ہے دیکھیں نا درمیان میں سے. نہیں, آئی تھنک دیٹس یور یونیک اسٹائل. کیوں نہیں بھائی, یو آر راکنگ اٹ, تو ہونی چاہیے یہ بات. اچھا, آبویس سی بات ہے, جھنگ سے ایک بندہ آیا جو کہ لائر کے گھر میں پیدا ہوا, نیڑے ٹیڑے کہیں کوئی کامیڈی اور اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے and all that. You are also a middle child. ٹھیک ہے نا. تو مڈل چائلڈ کے اوپر ویسے ہی بڑا پریشر ہوتا ہے. میلکم ان دا مڈل والا سین ہوتا ہے اس کے ساتھ. اور اس کے بعد جب آپ اس طرح کا کام کریں جس کو ہمیشہ بندہ کہنا یار ہے کہ ویلے آدھا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, سب سے پہلے وہ پریشر کیا تھا کہ کیونکہ اس سے پہلے آپ ایک اپنا پروفیشن کر رہے تھے and all that, تو یہاں آنے سے پہلے کیا سب سے پہلے کیا فیئر تھا کہ یاری میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ تو اس میں آپ 1-2 چیزیں اور ایڈ کر لیں. واٹ صاحب لائر تھے, سید تھے, سید تھے جون میں, وہ سید تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو وکلا کی پالیٹکس ہوتی ہے نا, اس میں بڑے پرومیننٹ تھے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک شہر کا پولیٹیکل فگر بھی تھے, جس کی وجہ سے یہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کا بڑا بیٹا پیدا ہوا ہے, تو اس کے اوپر ایک سرٹن ذمہ داری ہے, ایکسپیکٹیشنز ہیں. ہاں, وہ جھنڈے کے بڑا بیٹا کرے گا. اور وہ ویری گڈ. اور کیونکہ کنزرویٹیو ایک سید فیملی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو ایک سرٹن فرمے کے اندر ہی دیکھ سکتی ہے آپ کی فیملی اور معاشرہ کہ اس طرح کا ہی ہوگا یہ. اور وہ میرے اوپر آ بھی گیا. میں بڑا سیریس بچہ تھا اور میں تقریریں کرتا تھا تو بڑی سیریس اردو ڈیکلیمیشنز, اور وہ میرا اورا اپنے دماغ میں بھی ایک اس طرح کا ہی بن گیا. اور پھر میں لاہور آ گیا یونیورسٹی میں, جب یہاں پر پڑھنے کے لیے آیا تو اس کے بعد بھی میں نے LLB ہی کیا, اور وہ والد صاحب کو دیکھ کے, کیونکہ میں بہت زیادہ ان سے انسپائر ہوتا تھا بچپن میں. ان کے میں دفتر جا کے بیٹھتا تھا تو وہاں پر ان کو جب میں چودراہٹ کرتے ہوئے دیکھتا تھا, تو LLB میں نے چوز کیا کہ میں LLB کروں گا. LLB پڑھ لیا.
پڑھ کے سمجھ میں آیا کہ میں وکالت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جتنا زیادہ ٹیمپرامنٹ والا کام ہے اگر آپ پراپرلی وکالت کریں تو جتنا اس کے لیے آپ کو ایکسٹینسو ریڈنگ اور آپ کو کورٹس کے دھکے اور آپ کو فائلیں اٹھانا اپنی سینئرس کی, تو وہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ میں نہیں کر سکتا. تو میں شفٹ کر گیا جرنلزم کی طرف, مجھے شوق ہی ہو گیا. لیکن اب میں ہائنڈ سائٹ میں دیکھوں نا تو مجھے ٹی وی پہ آنے کا شوق تھا, ٹھیک ہے, کہ میں ٹی وی پہ آؤں. اور اس میں کیونکہ میں ڈبیٹس کرتا تھا تو مجھے بولنا شولنا اچھا آتا تھا, تو مجھے لگتا تھا کہ جرنلسٹ میں ایک اچھا بن سکتا ہوں. تو مجھے پہلی جاب بھی دنیا نیوز میں ملی ایز اے ٹرینی اینکر. اچھا, ہاں جی. لیکن وہ جاب فوراً چلی بھی گئی کیونکہ وہ خان صاحب کی حکومت آئی 2018 میں, اور آپ کو یاد ہوگا بڑی میسو ڈاؤن سائزنگ ہوئی میڈیا ہاؤسز کے اندر اس کے بعد. تو اس چکر میں مجھے بھی رگڑا لگ گیا, میں باہر ہو گیا. اس کے بعد میں آن اینڈ آف نا جابس کرتا رہا, ڈبیٹس کوچنگ, تھنک ٹینکس کے اندر رائٹنگ کی جابس. یہ کانٹینٹ کریشن والا تو مجھے میری بیگم نے آئیڈیا دیا. میری شادی ہوئی پھر 2023 میں, اور شادی اس وقت تک آپ کا انڈسٹری سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, کوئی لینا دینا نہیں تھا, کوئی تعلق نہیں تھا. تو میری بیگم نے مجھے کہا, مارچ میں میری شادی ہوئی, اور یہ کانورزیشن جو ہماری ہوئی یہ ہو رہی ہے مئی کی ایک گرم رات کے اندر کسی جگہ پہ. اور انہوں نے کہا کہ یار تم آپ بات سنیں, کانٹینٹ بناؤ یار. انسٹاگرام کے اوپر شارٹ فارم کانٹینٹ بہت چلتا ہے, اور میں جن کانٹینٹ کریٹرز کو فالو کرتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ آپ ان سے اچھا کام کر سکتے ہو اس کے اوپر. کیا بات, تو آپ کو یہ شروع کرنا چاہیے, اس میں کنسسٹنٹ آپ کو رہنا پڑے گا. تو وہ میں میک شیور کروں گی کہ آپ کنسسٹنٹ رہو. تو میرے پاس تب روٹی نہیں ملے گی, روٹی نہیں ملے گی, ٹھیک ہے, صحیح طرح سلام نہیں ملے گا, بہت کچھ نہیں ملے گا. تو میری پہلی ویڈیوگرافر میری بیگم تھی, میری پہلی ایڈیٹر میری بیگم تھی, کیونکہ اس کے پاس آئی فون تھا, میرے پاس آئی فون نہیں تھا, میرے پاس اینڈرائڈ فون تھا سادہ, اس کا کیمرہ بہتر تھا. تو وہ میرے لیے ویڈیوز بناتی تھی, ان کو ایڈٹ کرتی تھی, آئیڈیاز میں خود سوچتا تھا, وہ اوریجنلی میرے ہوتے تھے. تو اس طرح کر کے یہ سلسلہ شروع ہوا, اور وہ پھر چلتے 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 معاملات کافی آگے پہنچ گئے, سمجھ میں نہیں آیا کیسے. اچھا دیکھیں, اس میں خوبصورتی تو ایک یہ ہے کہ جب تک آپ ابا حضور کے ساتھ تھے آپ کو پتا تھا کہ بھائی جان میرا تو کچھ نہیں بننا, ٹھیک ہے, کیونکہ ابا نے گولی مار دینی تھی, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ نے جب شادی ہوگی نا تو ایک دم اماں ابا بھی ریلیکس ہو جاتے کہ یار ہوں ساڈی ذمہ داری نہیں, ہوں جو کرنا ہے اے تے اندی بیوی جانے. ہاں جی, ایک طرح کہہ لیں کہ گڈ لک ہے کہ یو ہیو اے پارٹنر ہو انڈرسٹینڈس کہ بھائی اچھا میرے ہسبینڈ کی ہیومر ہے اور یہ اس کے اندر پوٹینشیل ہے, نو دیٹ. بٹ میں ایک چیز بڑی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یو آر دا فرسٹ, یا نیو کمرز میں سے بہت کم لوگ ہیں جو کہ اسٹوری لائن پہ کام کرتے ہیں کہ یار اچھا میرے پاس ایک اسٹوری ہونی چاہیے اور میں اس طرح کر کے یہ چیز کروں گا. ورنہ تو ہوتا ہے کہ کیمرہ چکے اور جی مطلب بنا لیا and all that. So this came from your wife's side یا because of your journalist مطلب بیک گراؤنڈ آپ کو پتا تھا کہ اچھا یار میں نے اپنی اسٹوری پہلے بنانی ہے. کریٹیوٹی اسینشلی اگر میں کہوں تو یہ میں نے انہیریٹ کی اپنی نانکی سائڈ سے. میرے ننیال میں بڑے آرٹسٹ تھے, آرٹسٹ مطلب اس طرح نہیں کوئی پروفیشنلی آرٹسٹ نہیں تھا, لیکن مثال کے طور پہ میرے نانا ابو ہیں, بہت اچھے شاعر تھے. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ ان کی ڈائریز ہوتی تھیں جس کے اوپر انہوں نے شعر اور ربائیاں اور وہ خود سے لکھے ہوتے تھے, اور وہ ہر قسم کی شاعری کر لیتے تھے, یعنی کہ مذہبی شاعری بھی کرتے تھے وہ. اور کیونکہ میں ایک شیعہ فیملی سے ہوں تو وہ ایک مذہبی شاعری کا بھی ٹچ بچپن سے, پھر مجالس کے تھرو وہ کلچر ہوتا ہے جہاں سے اوریٹری آتی ہے, آپ کو بولنے کا آپ کو سلیقہ آتا ہے تھوڑا سا. لیکن اس کے علاوہ مزاحیہ شاعری بہت اچھی کرتے تھے وہ. تو بچپن سے جو وہ آپ کہہ لیں کہ ان کے ساتھ وقت گزارنے کی وجہ سے نا میری ایک اپ برنگنگ تھوڑی سی اس طرح کی ہوئی جو کہ آبزرویشنل تھی, یہ ان کا کریڈٹ ہے. پھر جب میں کچہری میں جاتا تھا تو وہاں پر ون پونے کیریکٹرز آپ کو پتہ ہے کہ کوئی جٹ جو ہے وہ حکا بھکا کے بیٹھا ہوا ہے, کسی کا کوئی مسئلہ ہے, کسی کی بیوی بھاگ گئی ہے, کسی نے طلاق لینی ہے, کسی کا بچہ نہیں مل رہا. تو وہ ملٹیپل کیریکٹرز کو میں جب بہت چھوٹی عمر سے ایبزارب کرنا شروع کیا نا والد صاحب کے دفتر میں, تو مجھے لگتا ہے اس کا بھی ایک کریڈٹ ہے کہ آپ وکیل کے بیٹے ہیں, وکیل کے پاس لوگ کیس لے کے آئے ہیں, وہ اپنی پوری اسٹوری سنا رہا ہے. وہ پوری آپ کی ایک بلڈنگ ہو رہی ہے. ہاں جی, وہ اپنی اسٹوری سنا رہا ہے. وہ اسٹوری سناتے ہوئے وہ سرٹن ایکسپریشنز ہیں جو کہ وہ دے رہا ہے, اس کے اندر کلچرل نوانسز ہیں کیونکہ لوگ مختلف کلچر سے آ رہے ہیں, ہر کسی کے گھر کا کلچر مختلف ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک سب کانشیسلی میری اپ برنگنگ تھوڑی سی اس طرح کی ہوئی تھی کہ بات میں ویسے بھی کروں گا نا, آپ ابھی بھی نوٹس کریں گے میں بات تھوڑی سی الیبوریٹ کرتا ہوں, ایکسپلین کر کے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. خود تسلی نہیں ہوتی جب تک مجھے یہ نہ لگے کہ میں نے اپنی بات پراپرلی کنوے کر. آئی تھنک یہ وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں جن کی آبزرویشن بہت تیز ہوتی ہے. ہاں جی, بیکاز آئی تھنک بیکاز مجھے یاد تھا کہ میں میمکری بہت اچھی کرتا تھا. میں بچپن میں میری جو ارلی ایکسپوجر تھا وہ تھا کہ میں نے اسمبلی کے اندر نا وہ جو 4-5 منٹ ایک انٹرٹینمنٹ کے ہوتے تھے کہ ہر اسمبلی میں نا ایک ہمارا چھوٹا سا وہ ہوتا تھا کہ اچھا جی آج کا سبق کے اوپر ایک چھوٹا پلے.
تو میرا ہوتا تھا کہ یار وہ اسمبلی کے اندر نا وہ ایک لائن یا 2 لائن مل جائیں. تو اس کی وجہ سے میرا نا وہ آبزرویشن بہت ہوتی تھی. تو میں نے اپنی ٹیچرز کو آبزرو کرنا کہ مس یوں بول رہی ہیں, مس یہ کر رہی ہیں, پرنسپل یہ کر رہا ہے, تو میں وہ چیزیں کرتا. اچھا, اور آبزرویشنل لوگ نا نیچرلی انٹروورٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا ہمیشہ وہ موڈ آن ہوتا ہے کہ وہ ایک محفل میں بیٹھے ہیں نا, تو وہاں پر وہ محفل کی جان نہیں ہوں گے, وہ چپ کر کے بیٹھ کے آبزرو کر رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ کیا کر رہا ہے, اس بات کے جواب میں اس نے کیا کیا. اور یہ نیچرلی ہوتا ہے, مطلب میں یہ سوچ کے نہیں آتا ایک محفل میں کہ آج میں آدھا گھنٹہ آبزرو کروں گا 10 لوگوں کو اور اس میں سے میں وہ کانٹینٹ نکالوں گا. نیچرلی ہوتا ہے. اور کیونکہ میں بچپن میں انٹروورٹ تھا, تو آپ نے یہ اسمبلی والی بات یاد کروائی مجھے, جو آپ ایکٹنگ والی بات کر رہے تھے. مجھے بہت شوق تھا ایکٹنگ کرنے کا, لیکن میں اتنا انٹروورٹ تھا, میری آواز نہیں نکلتی تھی 4 لوگوں کے آگے, تو کوئی ٹیچر مجھے رول ہی نہیں دیتا تھا. پھر تھا میں تھوڑا سا اسکینی سا بچہ, پتلا سا, تو وہ اسکول میں تو بچے وہ بنتے تھے جو کہ پرنس بننے کا مٹیریل ہو, ذرا گورا چٹا لال گالوں والا. نہیں, یہ آنکھوں آئی بروز کے ساتھ پرنس تو نہیں بن سکتے تھے. آئی بروز والا ایڈیشنل مسئلہ تھا. بالکل یار پرنس کدھر ہے, ایک بمالا پرنس تو کوئی ہے ہی نہیں, وہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ مجھے پھر جو پہلا کیریکٹر ملا نا, ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے ذوالفقار وینس صاحب, ٹھیک ہے, وہ یہ ڈراماز وغیرہ کرواتے تھے. تو وہ مجھے بچپن سے سب شاہ جی بلاتے تھے, والد صاحب کی وجہ سے نا. انہوں نے کہا شاہ جی وہ ایک ڈرامے میں آپ کو لینا ہے. تو وہ میں بہت خوش ہو گیا. 6th-7th کلاس کی بات ہے. میں کہا تھینک یو یار, فائنلی کسی نے میرا پوٹینشیل جو ہے وہ ریکگنائز کیا. میں کہا رول کیا ہے اس میں سر؟ انہوں نے کہا وہ گانا آپ نے سنا ہوا ہے, تم آئے تو آیا مجھے یاد گلی میں آج چاند نکلا. میں کہا ہاں بالکل. میں کہا یہ مجھے نچوانے تو نہیں لگے, پہلا رول ہی مجھے نچنے کا دینے لگے ہیں یہ وہاں پر. انہوں نے کہا نہیں, آگے بچہ ایک اور ہوگا جو کہ لڑکی بن کے ناچ رہا ہوگا. چھوٹے شہروں کے اسکولوں میں نا لڑکیاں نہیں ڈانس کرتی تھیں, لڑکوں کو لڑکیوں کو گیٹ اپ کروا کے وہ ڈانس کرواتے تھے. تو انہوں نے کہا آپ کا رول ہے پیچھے کہ آپ گاؤ تکیے کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے نا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں بس, اور واہ 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 آپ انجوائے کر رہے ہیں. شامل واجہ بالکل ٹھیک ہے. میں ایڈوکیٹ صاحب کے پاس یہ والی بات لے کے گیا. انہوں نے کہا تو مجرا دیکھنا ہے پورے شہر کے سامنے. تو نہیں, تو وہ رول بھی نہیں مجھے ملا. لیکن پھر میں نے اپنی ریڈیمپشن کی. تو پھر میں نے بعد میں جو پلیز کیے اس میں نے کنگ لیئر کا رول کیا. میں نے اس کے بعد ایک گریک ٹریجڈی اینٹیگنی, اس میں پرنس کا رول فائنلی مجھے ملا, وہ میں نے کیا. پھر رومیو جولیٹ میں میں نے رومیو کا رول کیا وہاں پر. ٹھیک ہے, یہ اندھوں کے لیے ہو رہا تھا. اندھوں کے لیے یار رومیو اگر آپ نے کر لیا تو پھر تو بھائی پورا ہو گیا کام, پورا ہو گیا. رومیو تو اس میں یہ تھا کہ وہ ہمارے جھنگ میں ذرا وہ پلیز ہوتے اسی طرح کے تھے کہ او یو دوز ہو بلیو, مطلب ہم ڈائلاگز ایسے ہی بول رہے ہوتے تھے. وہ گریک انگلش ہوتی تھی نا پرانی, تو وہ ہم اپنے جھنگوی ایکسنٹ کے اندر. لیکن یہ کہ وائرل ایکٹنگ کا ایکسپوجر وہاں سے پھر ملا مجھے تھوڑا سا. آئی تھنک یہ بڑا, اور اسپیشلی ہوسٹنگ کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے. آئی تھنک معین صاحب کی دیکھ لیں آپ, اللہ ان کی مغفرت عطا فرمائے. معین صاحب ہو گئے, آپ کے طارق عزیز صاحب ہو گئے, آپ کے جتنے بڑے ہوسٹس آئے ہیں, ضیاء محی الدین صاحب, دے ور آل گریٹ ریڈرز. یس. اور آپ کے پاس آئی تھنک کہ ہوسٹ کے پاس سب سے بڑی جو پاور ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی ویکیبلری. آپ کی جو ریڈنگ ہے نا وہی آپ کے کام آتی ہے. اور جو اردو ضیاء صاحب نے بولی ہوئی ہے, معین صاحب نے بولی ہوئی ہے, اور مطلب وہ تو کمال ہے. تو آئی تھنک وہ یور بیس فرام دیٹ ریڈنگ کہ اچھا جی لائر کی وجہ سے مجھے بہت چیزیں پڑھنی پڑی اور وہ سارے کچھ بنا پڑا, تو وہ آرسنل تو آپ کے پاس اکٹھا ہو رہا تھا نا دیٹ. مگر اس کو یوٹیلائز کرنا یہ بڑا ایک, کیونکہ آپ کے پاس چیزیں تو ہیں, آپ کے پاس ہے کہ اچھا جی میرے پاس ساری انگریڈینٹس ہیں, اب میں نے اس سے بنانا کیا ہے. دیٹس ویئر دا ٹرو کہتے کریٹو کہتے جینیس کمز فرام. اینڈ ہیٹس آف ٹو یور وائف, وہ تو اس کا کام ہے, آپ کا تو نہیں ہے. بالکل وہ ان کا کام ہے, لیکن کام تو آگے میرا. واٹس ایپ محنت تو ساری میں نے کی, آگے کیریکٹرز میں نے بنائے ہیں, اس کے بعد اسکرپٹس میں نے بنائے ہیں. مان جائیں وہ دیکھ رہی ہوگی آپ کہیں. نہیں, میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ دیکھ لیں کہ کہہ دیں ہاں اسی کا کام, انہیں آپ کا کام ہے بس ٹھیک ہے, شروع کروانا, ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ نے زیادہ کریڈٹ نہیں لینا. کل گلاں جڑا تھوڑے گل بھی پی جاندی ہیں. بھی ہے. اچھا تھوڑی سی کامیڈی کی بات کرتے ہیں, بیکاز دا کامیڈی اسکول آف تھاٹ جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. اب ہمارا پنجاب کا اسکول آف تھاٹ ہے, اور لاؤڈ ہے, ایکسپریشن ہے, باڈی انوالو ہوتی ہے, اور یہ سارا کچھ. اور میرا خیال ہے کہ ہماری ریئیکشن کامیڈی زیادہ مشہور ہے. جتنی بڑی جگت ہے اگر اس سے بڑا ریئیکشن آیا تو لافٹر ہے, ورنہ بہت بڑی بڑی جگت کے اوپر ریئیکشن ہی آیا تو ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. آپ کے اندر وہ نظر آتا ہے, آپ کی وہ باڈی کے اندر وہ نظر آتا ہے. سو واٹس دا ارلیسٹ کامیڈی کی انسپریشنز ان یور لائف؟ مجھے لگتا ہے میری کامیڈی کی بٹ صاحب پہلی انسپریشن معین اختر صاحب تھے.
بہت چھوٹے ہوتے ہوئے ARY پہ ہم وہ دیکھتے تھے لوز ٹاک. انور مقصود صاحب اس کو ہوسٹ کرتے تھے, معین اختر صاحب ڈفرینٹ کیریکٹرز اس میں پلے کرتے تھے, اور کیا بات تھی اس شو کی. انور مقصود صاحب, معین اختر صاحب, وہ جوڑی مجھے لگتا ہے دوبارہ نہ ریکریٹ ہو پائی ہے, اور معین صاحب تو ریکریٹ بالکل نہیں ہو پائے, جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میری انکلینیشن کامیڈی پروڈیوس کرنے میں وہ کیریکٹرز کی طرف زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ معین اختر صاحب کیریکٹرز بہت زیادہ اس کے اندر پلے کرتے تھے. بالکل بالکل. پنجابی تھیٹر کے ساتھ تعارف میرا تھوڑا سا لیٹر ہوا. مجھے لگتا ہے کہ میں A لیول میں ہوں گا جب میں نے پہلی دفعہ پراپرلی کوئی ایک اسٹیج ڈرامہ دیکھا ہوگا. اچھا. اور ہمارا اسٹیج ڈرامے کے ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ انٹروڈکشن یہ تھا کہ ہم نے اسٹیج ڈرامے اور کانٹینٹ دیکھنا ہے, تب نئے نئے لڑکے ہیں, ہمیں بھی نئی نئی نالج سیکھ کر رہے ہیں, ملٹیپل چیزوں کا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے, تو ہم نے اسٹیج ڈرامہ دیکھنا ہے گندی جگت کے لیے. ہاں, وہ بائی دا ٹائم آپ جب گئے ہوں گے تب تک تو وہ والا چیز. ہاں جی, وہ چیز ہو گئی. تو ہمیں تعارف ہی نہیں تھا اس اسٹیج سے, جو کہ سہیل احمد صاحب پہلے کر رہے تھے, یا پھر آپ کے مستانہ صاحب, عمر شریف صاحب کراچی میں کر رہے تھے. ہمیں تعارف ہوا اسٹیج کا ویسے ہی, مطلب تھوڑی سی لغو جگت جو ہے اس کے حوالے سے, اور ہم ٹین ایجرز ہیں تو ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں, اور وہی کلپس ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. لیکن اس کے بعد تھیٹر دیکھ کے بھی بہت مزہ آیا. بہت مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ آرٹسٹ کی جگت مارنے کی صلاحیت ہے اور جو ٹائمنگ ہے وہ میچ لیس ہے. لیکن اس میں میرا ایک تھوڑا سا ہو سکتا ہے انپاپولر اوپینین ہو, وہ یہ ہے کہ اسٹیگنیٹ بھی کر گیا وہ, کیونکہ وہ ہمارے ٹیلی ویژن پہ بھی آیا. پھر ہمارے جو پرائم ٹائم انٹرٹینمنٹ شوز تھے ان کا فارمیٹ یہ بن گیا جو آفتاب اقبال صاحب نے شروع کیا, کہ ایک ہوسٹ ہے, اس کے ساتھ 3 سے 4 کمیڈینز ہیں, تھیٹر کے ہی ہیں وہ, اور وہ اس میں جگتیں کر رہے ہیں اور ایک شو کا فلو چل رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارا کامیڈی کا کانٹینٹ اس کی وجہ سے ٹی وی پہ ایوالو نہیں کر پایا. آئی تھنک دیکھیں ہر چیز کا ایک سائیکل ہوتا ہے. ایک ٹائم تھا جب ہم نے وہ دیکھا کہ جی ہمارے کمیڈینز جو تھے وہ راک سٹارز بن کے آئے ہیں, اور وہ سارا کچھ 10-12 سال 15 سال اب اس فارمیٹ کو ہو گئے, وہ ڈائی ڈاؤن ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح تابش نے آ کے ایک سنگل فارمیٹ کو, سنگل مین شو کو اس نے اٹھایا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ آ کے اس طرح کر رہا ہے, اور وہ بھی کہتے کراچی کی کامیڈی کو لے کے آئے, پنجاب کے اندر پھر رہ کے وہ والی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے شوز جو تھے وہ اب ختم ہو گئے ہیں. اب میرا خیال ہے 1-2 ہی اس طرح کے شوز ہیں جو آپ, میرے خیال میں واسف بھائی بھی اب سولو پہ آ گئے ہیں. واسف بھی سولو پہ آ گئے ہوئے ہیں. تو اب میرا خیال ہے وہ چیز, وہ ٹرانزیشن جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہوئی ہے, کیونکہ ایک چیز سرٹن حد تک ہی رہتی ہے. ہاں, یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ کمیڈینس ختم ہو جائیں گے, وہ کمیڈینس کسی دوسرے فارمیٹ سے واپس کریں گے, وہ تھیٹر ساتھ ساتھ ویسے ابھی بھی کرتے ہیں. بالکل بالکل. تو وہ کامیڈی آئے گی, کیونکہ پنجاب کا ہیومر ایک الگ ہے نا ہوتا ہے. مگر میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ ایک وہ جو سائیکل ہے نا وہ اب ہو رہا ہے, چینج آپ کو نظر آ رہا ہے. لوگ اسٹینڈ اپ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر اسٹینڈ اپ ایکسیپٹ ہونا شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے اسٹینڈ اپ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, آئی تھنک تابش کی وجہ سے اور وہ جو کراچی کے کراؤڈ کی وجہ سے, اور آپ لوگوں نے بھی وہ اسٹینڈ اپ نیو جنریشن میں ان ہو رہا ہے, جین زی کے اندر ان ہو رہا ہے. برانڈز بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اچھا, تھوڑی سی اسٹینڈ اپ کی بات کرتے ہیں, مگر اس سے پہلے میں یہ والی بات کو ذرا ختم کرنا چاہوں گا. تو وہ جو پنجابی والا کلیش اور معین بھائی والا کلیش, تو ویئر ڈڈ یو فائنڈ یور؟ ہاں جی, تو اس کا مڈل گراؤنڈ مجھے ایک ریچ کرنا تھا, ٹھیک ہے. اور مڈل گراؤنڈ کیا ہے کہ جس کے اندر آپ کی بات میں وہ پنجابی جگت والی کاٹ بھی ہے, لیکن یو اسٹے ٹرو ٹو یور کیریکٹر ایز ویل. ٹھیک ہے, کہ اب ایک انکل ہے مثال کے طور پہ, جیسے آپ چاچا کہہ رہے ہیں, وہ میں چاچے کا جب کیریکٹر پلے کر رہا ہوں تو اس کا کام صرف جگت مارنا نہیں ہے, اس کا جو اپنا کیریکٹر ہے, اس کا ایک ایکسپریشن ہو سکتا ہے, اس کا کسی ایک بات کا رسپانس ہو سکتا ہے, بولنے کا اسٹائل ہو سکتا ہے, ایکسنٹ ہو سکتا ہے, اس کا ڈائلیکٹ ہو سکتا ہے, اس سب کے اندر کامیڈی ہے. کامیڈی نیسسریلی کوئی ایک جوک کنسٹرکٹ کر کے آپ اس میں سے کامیڈی نہیں صرف بناتے. کامیڈی سچویشنل ہوتی ہے, جہاں پر ایک چاچا ہے وہ آ کر بیٹھا ہے اور وہ اپنے چھوٹے بھتیجے کو یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹے یہ گھر میں شارٹس نہ پہنا کرو, تمہارے گھر میں بڑی بہنیں بھی ہوتی ہیں. اب اس بات کے اندر ان اٹ سیلف کامیڈی ہے, ٹھیک ہے. اس میں کوئی جگت نہیں ماری گئی, اس میں کوئی پہلے ایک پریمس بنا کے سیٹ اپ بنا کے اس کے بعد پنچ نہیں مارا گیا, لیکن دس از ایکولی فنی. تو میں نے اپنا وہ مڈل گراؤنڈ ریچ کرنے کی کوشش کی کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ایسی چیز بنائی جائے وچ از فنی یٹ ریلیٹیبل. میرا پہلا جو فلٹر ہے دیٹ از ریلیٹیبلٹی, کہ یہ کیریکٹر جو میں پلے کرنے لگا ہوں یا یہ سچویشن جو میں پلے کرنے لگا ہوں یہ کتنے لوگوں کی زندگیوں میں ہوتی ہے, یا کتنا ریگولرلی لوگ انکاؤنٹر کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو. جب وہ ٹیسٹ کلیئر ہو گیا اس کے بعد اب آپ اس میں کامیڈی ڈالیں, اور کامیڈی بھی بہت اوور دا ٹاپ جا کے آپ کو ڈالنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے, کہ آپ کوشش یہ نہیں کر رہے کہ آپ کا ہر ڈائلاگ ہی کوئی پنچ لائن ہے. ہاں, وہ تو دیکھیں وہ پنچ لائن اس لیے بھی کیونکہ دے آر یوز ٹو دیٹ پنچ لائن. ہاں جی, آپ کے تھیٹر کے اندر اگر آپ کا وہ کہتے ہیں کہ نا کہ جی 15 سیکنڈ خاموشی کے چلے گئے یا 15 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ میں کلیپ نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے ڈرامہ ٹھنڈا گیا.
اس پریشر کے اندر, پیئر پریشر کے اندر آپ کو وہ پرفارم کرنا پڑتا ہے. آپ کو ہر 5 منٹ یا کہتے 5 سیکنڈ بعد 10 سیکنڈ بعد جوگت آنی ہے اور کلیپ آنی ہے. ہاں جی, اسٹینڈ اپ میں آپ کو ٹائٹ رائٹنگ کرنی پڑتی ہے کیونکہ وہ لائیو پرفارمنس ہے. جو آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ اپنی ریلز بنا رہے ہیں یا اسکٹس بنا رہے ہیں, اس کا فیڈ بیک کیونکہ لائیو نہیں ہے نا, تو اس کا پریشر کم ہے. اچھا, اسٹینڈ اپ کے اندر بھی اب تھوڑی سی ہم لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں, کیونکہ میری عبداللہ سے بھی بات ہوئی تھی. ہم لوگوں نے نا, اسٹینڈ اپ از اے ویری نیو فارمیٹ پاکستان کے اندر جو آ رہا ہے. اور اسٹینڈ اپ کے اندر اب یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ اسٹینڈ اپ اسپیسیفکلی ایک برانڈ کے لیے, جس طرح آپ نے ابھی کیا اسٹینڈ اپ, تو آپ نے اپنا مٹیریل ڈیزائن کر لیا, آپ نے ایگزیکٹ وہی جا کے کر لیا. اس میں 10-15% امپروو آپ کرتے ہیں آڈینس کو دیکھ کے اینڈ آل دیٹ, بٹ یو اسٹک ٹو دیٹ اسٹوری لائن. موسٹ آف دا ٹائمس اٹ ورکس. مگر جب آپ ٹور پہ ہوتے ہیں نا, اور جو میرے ساتھ ہوا, وہاں آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا, کیونکہ آڈینس, اب آپ انٹرنیشنل ٹور کریں تو آڈینس چینج ہوتی ہے, اور آڈینس اتنی بڑی بھی نہیں ہوتی. کئی جگہ آپ کو اسے 200 بندہ بیٹھا ہوگا, کئی جگہ 500 بندہ بیٹھا ہوگا, کئی جگہ 1000 بندہ آپ کو مل جائے گا. اچھا, کئی جگہ بہت ہی زیادہ کنزرویٹو لوگ ہوں گے, تو آپ نے جو اپنا مٹیریل بنایا ہوتا ہے نا, آپ کہتے ہیں یار یہ کہاں چلے گا, کہاں نہیں چلے گا. اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی شہر میں بٹ صاحب, جیسے میرے دبئی میں 2 شوز ہیں, ایک شو رات کو ہے, ایک شو اگلے دن دوپہر کو ہے. رات کو جو آڈینس تھی وہ اور تھی, دوپہر کو جو آڈینس آ رہی ہے وہ اور ہے. وہی شہر ہے, وہیں کے لوگ ہیں, وہیں کے بسنے والے ہیں, موسٹلی پاکستانی ہیں, درمیان میں کچھ انڈینز ہیں, لیکن بہت زیادہ ویری کرتا ہے. پھر جب ہم پاکستان ٹور کرتے ہیں, لاہور کا کراؤڈ بالکل الگ ہے, اسلام آباد کا کراؤڈ بالکل الگ ہے, کراچی کا کراؤڈ بالکل الگ ہے. تو اس میں میری جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں کراؤڈ کو کیٹر کرنے کی کوشش کرتا ہوں شروع کے 10-15 منٹ کے اندر, کہ میرے پاس شروع کے 10-15 منٹ ہے, وہ میرا آئس بریکنگ کا ٹائم ہے. کہ میں اگر کراچی میں گیا ہوں تو میں کراچی اسپیسیفک جوکس کروں گا وہاں پر, تاکہ میں ایک دفعہ عوام کو یہ کانفیڈنس میں لے لوں کہ جی میں آپ کے لیے ایک ریلیٹیبل آدمی ہوں, مجھے آپ کے کلچر کا پتہ ہے, مجھے آپ کی چیزوں کا پتہ ہے. اور اس کے بعد پھر میں آپ کو اپنی اسٹوری لائن سناؤں گا. ہاں, اس کے درمیان میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا بھی یہ ایکسپیرینس ہوگا, اسٹینڈ اپ شوز میں ہیکلرز نہیں ہوتے. مطلب یہ ایک پرسیپشن ہے کہ لوگ ہیکل کرتے ہیں, کوئی ہیکل نہیں کرتا. آئی تھنک تب کرتے ہیں اگر وہ بہت ہی زیادہ, کوئی بہت برا ہو, بہت ہی اگر آپ پیڑے ہوں. ہاں, اچھی اگر چیز چل رہی ہوگی نا تو اس پہ نہیں ہوگا. مطلب میرے ساتھ انٹرنیشنلی نہیں ہوا, مطلب میں نے یہاں ویسے بھی اتنے کم کیا, مگر میرے ساتھ انٹرنیشنلی بالکل بھی نہیں ہوا, ہیکل وغیرہ اس طرح نہیں کیا. تو وہ اس میں یہ ہے کہ پھر آپ اپنے سیٹ کے اندر ہی کچھ چیزوں کو ویو کر لیتے ہیں جو کہ لوکلی لوگوں کے لیے ریلیٹیبل ہوتی ہیں. باقی مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستانی اور ایک سرٹن ایج گروپ کے لوگ جو آپ کی آڈینس ہے, کیونکہ دیکھیں میرے انسٹاگرام سے, فیس بک سے, پلیٹ فارم سے گیا کہ یہ میرا شو ہے, اس پہ آ کے آپ ٹکٹ لے کے سن لیں. جو میری آڈینس میرے نام پہ ٹکٹ خرید کے آئی ہے وہ ایکسپیکٹ میرے ٹائپ کا ہیومر ہی کر رہے ہیں. ہاں, بیکاز دے ریلیٹیبل. آپ کے کنٹینٹ کو وہ پہلے سے جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے کیا ہے, پتہ ہے, وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں یہی کروں گا وہاں پر. جس طرح ابھی میں نے تابش کا جو شو دیکھا تھا, واز بریلینٹ, مگر ایوری بڈی نیو کہ اچھا یار تابش کا سینس آف ہیومر کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو آپ اسی مائنڈ فریم سے جا رہے ہیں. سو ہینس اگر کوئی وہ دیکھنے گیا اور افینڈ ہو رہا ہے تو وہ اس کی غلطی ہے. ہاں جی, کہ یار بھائی میں ایک کامیڈی شو دیکھنے جا رہا ہوں, تو آبویس ہی بات ہے کہ بھائی مطلب وہاں ہوگا یہ اس طرح کی باتیں, تو بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. آپ کی آڈینس اس چیز کے لیے پریپیئرڈ ہوتی ہے. ہاں جی, لیکن آپ نے کیونکہ میرا لائیو شو ابھی تک دیکھا نہیں ہے, ضرور میں لاہور میں کروں گا, آپ آئیے گا, دیکھیے گا اس کو. ڈیفینیٹلی, میں نے وہ کلپس تو دیکھی. ہاں جی, کلپس دیکھے ہیں, لیکن میں نے پورا سیٹ نہیں ڈالا. میرے ساتھ ایک پرسیپشن ویسے بھی تھوڑا سا اٹیچ ہو گیا کہ یہ کلین کامیڈی کرتا ہے, کلین کامیڈی کرتا ہے. شروع میں میرا جو پروسیس تھا بٹ صاحب, میں نے ڈیلیبریٹلی اوائڈ کیا, ٹھیک ہے, میں ایڈلٹ کامیڈی نہ کروں, میں ایسی تھیمز کو نہ ٹچ کروں جو کہ ریلیٹیبل ہیں لیکن یٹ کانٹروورشل ہو سکتی ہیں. اور شروع میں میرا اس کے بارے میں پرسیپشن یہ تھا کہ یار ٹھیک ہے, نہیں کرتے, کلین کرو, بس رستہ بچا کے اپنا چلو. لیکن آہستہ آہستہ میرا یہ پرسیپشن تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے. آپ کے اگر کوئی زندگی کے ایکسپیرینسز ہیں جو کہ ایڈلٹ تھیمز کو بھی ٹچ کرتے ہیں, آپ کو ان کے بارے میں کانٹینٹ بناتے ہوئے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں بالکل, آپ کو ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے. ہاں, ایک چیز کے میں خلاف ہوں, جو انڈین اسٹینڈ اپ کی وجہ سے ہمارے کچھ اپ اینڈ کمنگ کمیڈینس کو یہ عادت لگ گئی ہے کہ انہوں نے ہر 2 جملوں کے بعد ایک گالی دینی ہے, which is unnecessary. میں انڈیا کی کامیڈی کو نا, آئی ایم شیور دے ہیو گریٹ کہتے کمیڈینز اینڈ آلسو, مگر ان کا لیول آف ہیومر وہ ہمارا والا نہیں ہے. دیکھیں کوئی بھی بندہ 2 باتیں کر کے اس میں چے کا ورڈ کہہ دے, اس میں BC کہہ دے یا کچھ اس طرح کی بات کہہ دے تو ایک دم لافٹر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن ہماری کامیڈی یہ سب نکال کے ہوتی ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے.
آپ وہاں تو مطلب سیکس کی بات کر لیتے ہیں, ریلیجن کی بات کر لیں گے, ذات پات کے اوپر یہ وہ سب کچھ کر کے پھر اس کے اوپر گالیاں بھی دے رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں تو مطلب کچھ نہ کچھ نکل آئے گا. ہمارے پہ یہ سب چیزیں ہم نکال دیں, اس کے بعد ہم نے کامیڈی کرنی ہے. ایگزیکٹلی. تو ہمارا لیول اس طرح, اور وہ ہم لوگوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ ہماری کامیڈی جو ہے, عمر شریف صاحب واز دا فرسٹ ون جنہوں نے اسٹینڈ اپ کامیڈی انڈیا میں بھی جا کے کی, یہاں بھی جا کے کی. امان اللہ صاحب اسٹینڈ اپ ہی کرتے تھے. امان اللہ صاحب اسٹینڈ اپ پورا کرتے تھے. 1.5 گھنٹہ پرفارم کر رہے ہیں, وہ اسٹینڈ اپ ہے, وہ اور کیا ہے, پورا اسٹینڈ اپ ہے. تو آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ گالی دینا از دا ویکسٹ فارم. ہاں جی, لو ہینگنگ فروٹ ہے نا. بالکل کہ آپ آرام سے گالی دے کسی کو ہنسا لیں, ٹھیک ہے. یا پھر ایٹ ٹائمز مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ایڈلٹ تھیمس کو بھی لوگ زبردستی گھسا رہے ہوتے ہیں اپنے کانٹینٹ کے اندر, ٹھیک ہے. کیونکہ وہ بھی بڑا صاحب لو ہینگنگ فروٹ ہے نا. کہ کوئی بندہ اپنے سیکشول ایکسپیرینس کے بارے میں بات کر رہا ہے تو لوگ آکورڈ بھی ہوں گے لیکن ساتھ ہنسیں گے بھی صحیح. مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی اپ اینڈ کمنگ کمیڈین, جو میرا ابھی تک ایکسپیرینس ہے, اس کو شروع میں اپنا جو مٹیریل وہ لکھ رہا ہے نا, اس میں سے ان 2 چیزوں کو ایلیمنیٹ کر کے لکھنے کی کوشش کرے. کیونکہ مطلب کہتے ٹف ہوتا ہے, لیکن اس کو اگر یہ مٹیریل لکھنے کی عادت پڑ گئی تو کل کو وہ مٹیریل لکھنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بہت آسانی سے لکھ لے گا. ایک دفعہ بیکاز میں ڈیو شپیل کو بڑا سنتا ہوں, بل بر اور یہ وہ سارا کچھ, تو ٹریور نوون نے نا ایک دفعہ کہا تھا کہ یار میں ڈیو شپیل کے بعد میں نے آنا تھا, تو کہتا ہے اس نے تو آ کے دھجیاں اڑا دی. تو کہتے میرے تو ہاتھ کانپنا شروع ہو گیا کہ یار ہاؤ کین آئی فالو ہم. تو کہتے کہ ہمارے پاس کچھ ٹائم تھا, ہم لوگ میک اپ روم میں بات کر رہے تھے, اور یہ کہتا ہے یار میں تو نہیں اوپر جا رہا کہ تو نے تو دھجیاں اڑا دی اور یہ سو. تو کہتے تو یو ڈونٹ ہیو ٹو بی فنی. مطلب کہتے میں تو 10,000 لوگ جانتا ہوں جو میرے سے زیادہ فنی ہیں, اور یہ نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ فنی ہوں. اور اگر آپ ڈیو شپیل کا دیکھیں, ہی از ناٹ موسٹ آف دا ٹائم ہی از ناٹ فنی. ہاں جی ہی از ناٹ. ہاں, بٹ اس نے بڑی خوبصورت بات کی تھی, آل یو نیڈ ٹو ڈو از بی انٹرسٹنگ. یس. کہ تمہاری جو بات تم کر رہے ہو نا اس میں انٹرسٹ ہے, کہ میں انٹرسٹ کے ساتھ سن رہا ہوں, اچھا ہاں یار یہ بات تو کر رہا ہے. ہاں جی, اب آپ ڈیو شپیل کو دیکھیں, ڈیو شپیل ابھی جو ان کے سیٹ ہوتے ہیں پرانے بھی کچھ, وہ ایک بات کر رہے ہیں نا, وہ ایک سیٹ اپ بنا رہے ہیں. سیٹ اپ بناتے بناتے ایک تو بندہ وہ سگریٹ جلا کے بیٹھتا ہے اسٹیج کے اوپر, تو سیٹ اپ بناتے بناتے اس بندے نے درمیان میں فل کھینچ کے جو کش لینے کا حق ہے وہ ادا کرنا ہے, اس کو نکالنا ہے, پھر ادھر دیکھنا ہے, پھر ادھر دیکھنا ہے, اور پھر اپنی اگلی بات کے اوپر آنا. یعنی کہ 35 سے 40 سیکنڈ کا پاز بٹ صاحب وہ بندہ اتنے کانفیڈنس سے لے رہا ہے کیونکہ اس کو بلڈ کراتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ میں 40 سیکنڈ کیا میں 2 منٹ بھی یہ پاز لوں گا نا تو ادھر سے کوئی ہلنے نہیں والا. بالکل, کیونکہ وہ انٹرسٹیڈ ہیں, وہ سننا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا. اور اسٹینڈ اپ از ویری پرسنل. آئی تھنک موسٹ آف دا گریٹ اسٹینڈ اپ کمیڈینس جو ہیں وہ دے آل ڈرائیو دیئر کامیڈی فرام ریئل لائف. ایگزیکٹلی, دیئر لیوڈ ایکسپیرینسز. ہاں, اور وہی کامیڈی ہے, اور وہی آپ کو اسٹینڈ اپ کرتی ہے, اور وہی آپ کو میک آؤٹ کرتا ہے. آئی تھنک میں تابش کا بھی وہ جو تھا میں نے دیکھا تو مجھے اتنا اچھا لگا بیکاز اٹ واز آل ہز ایکسپیرینسز اینڈ آل. ایسے ہی ہے. اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ پنجابی کی جگتے آپ مارنا شروع ہو جائیں. آئی تھنک وہ پھر پیپل اس کو اس طرح نہیں ریلیٹ کریں گے, کیونکہ 10 باری یہ جگت آ چکی ہے کہ تو کتنے پیدا ہوئے ہیں جتنے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, تیرا منہ انج جی میں فلانا ہوتا ہے, فلان ہوتا ہے. تو یہ ہو گئی ہیں, مگر اسٹینڈ اپ از تو اچھا واٹس دا مین انسپریشن وین یو رائٹ سم تھنگ؟ بٹ صاحب لیوڈ ایکسپیرینس. مطلب میں نے ابھی تک 2 سیٹس کمپلیٹ لکھے ہیں. جو آپ کلپ بول رہے ہیں شاید وہ میں نے ابھی لاہور میں اس کو پورا پرفارم کیا تھا. جو مین تھیمز ہوتی ہیں میری وہ میرے لیوڈ ایکسپیرینس. جیسے پہلا میرا سیٹ تھا, اس کا نام تھا کولڈ شولڈر. اچھا. اور وہ کولڈ شولڈر اس کا نام کیوں تھا, کیونکہ اس میں میری یہ سٹوری ہے کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا وہاں پر میرے والد صاحب نے کیسے مجھے کولڈ شولڈر دینا شروع کیا, ٹھیک ہے, فرام دا ویری اسٹارٹ. اور وہ کولڈ شولڈر کیسے پھر میری زندگی میں میرے ساتھ ہی رہا, ٹھیک ہے. کہ میں جب اسکول میں گیا وہاں پر بھی کولڈ شولڈر ملا, کالج میں گیا, یونیورسٹی میں گیا, ایک دوسرے شہر سے آ کے جنگ سے آیا, لاہور میں آ کے ایک پوش ادارے میں نے ایڈمیشن لے لیا ہے اور میں وہاں پر پڑھ رہا ہوں. اور وہاں پر میری ایک بندے سے دوستی ہوئی ہے اور اس نے میرے سے پوچھا ہے کہ چل یار کھانا کھانے چلے. میں کہا چلو. تو اس نے کہا کہ یار تجھے پھر کھانے میں بتانا سب سے زیادہ کیا پسند ہے. میں کہا یار تو جو مرضی کھلا دے. اس نے کہا کانٹیننٹل میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے. میں کہا یورپ. اس نے کہا چبل آدمی, میں کانٹیننٹل فوڈ کی بات کر رہا ہوں. تو کیسے میرے سے لوگ دوستیاں کرنے سے گھبراتے تھے, کیونکہ مطلب جیسے اس نے کہا کہ یار تیرا فیوریٹ اسٹف کون سا ہے. اچھا مجھے سمجھ آ گئی. میں نے کہا واش اینڈ ویئر.
تو لوگوں نے کہا کہ یار اس سے ذرا دور رہو کیونکہ یہ بندہ جو ہے یہ ہمارا ٹائپ کا نہیں ہے. تو وہ لیوڈ ایکسپیرینس آپ کی زندگی. ابھی تو لاسٹ ایئر ایک سرٹن مٹیریل تھا, مگر اب اس سال میں اب تھوڑا سا نیا مٹیریل ابھی لکھ رہا ہوں. تو obvious بات ہے آپ کی اپنی لائف سے آتی ہیں. اچھا میں نارملی نا جہاز میں بہت اچھا لگتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹائم ہوتا ہے, ہیڈ فون لگائے ہوتے ہیں, آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں, کان بند ہو رہے ہوتے ہیں, تو آپ نا 2 آئیڈیاز لکھتے ہیں. ہاں یار یہ ہوا تھا میرے ساتھ ابھی, یہ ہوا تھا میرے ساتھ ابھی, یہ ہوا تھا میرے ساتھ ابھی. تو میں ابھی سوچا تھا کہ اچھا یار جون جولائی کے اندر انشاءاللہ مطلب پلان کروں کہ تھوڑا سا اس طرح ہو. میں کہ نام کیا رکھوں اس کا. تو یہ ہے کہ 40 کے بعد نا مرد کی باڈی میں کیا چینجز آتے ہیں. موسٹلی یہ اب میرے ساتھ ہو رہا ہے کہ آپ کے باڈی چینجز کے تھرو کچھ چیزیں آپ کی بڑی چینج ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں آپ کی بڑی خراب ہوتی ہیں. ایسی ہے. تو میں نے اس کا نام رکھا فنی خرابیاں. فنی خراب اردو والی فنی خرابیاں کہ ہاں میرے اندر کچھ اب خرابیاں آنا شروع ہو گئی ہیں. اور وہ فنی ہے. ہاں اردو والا بھی انگلش والا بھی. وہ آپ کی انیٹمی کے اوپر ہے. ایسے ہے. ابھی تو آپ ماشاءاللہ اپنی مطلب پرائم میں ہیں, لیکن آپ جب اپنی مڈ 40s میں ہٹ ہونا شروع ہوں گے آپ کہیں گے یہ کیا ہوا. تو وہ فنی خرابیاں ہیں. ایسی ہے. تو یہ بھی میں لکھ رہا ہوں مٹیریل, تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. مگر وہ سارا اب ہے ہی آپ کا انیٹمی کے اوپر, تو ذرا تھوڑا سا زوم آنی بھی ہوگا اس میں اور یہ سارا کچھ ہوگا. اچھا تھوڑی سی بات کرتے ہیں. آپ برانڈس کے ساتھ بڑے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو برانڈس کی پھر گائیڈ لائنس آتی ہیں, اور وہ گائیڈ لائنس اس طرح دیتے ہیں کہ جس طرح ڈیو شیپیل آپ کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں. جی. آپ نے یہ کرنا ہے, ہاں آپ نے وہ کرنا ہے. برانڈ 2 سیکنڈز میں آ جانا چاہیے. یہ صحیح ہے, یہ حق والا کاش ہے یہ نہیں. مگر مطلب obvious بات ہے دے پیئنگ یو, تو obvious بات ہے یو ہیو ٹو ڈو جو وہ کہتے ہیں. مگر ڈو یو ڈرا دا لائن کہ بھائی جان بٹ صاحب شروع میں تو میں اس سے بہت تنگ ہوا تھا, ٹھیک ہے, اس چیز سے کہ آپ ایک پورا اسکرپٹ لکھ کے ان کو بھیج رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تمہاری ویڈیو کھلتے ہی تم ایسے برانڈ کا نام کیوں نہیں بول رہے, کیونکہ ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں کہ ایک اسٹوری لائن بنائی, اس اسٹوری لائن میں نیچرلی اینڈ پہ آگے برانڈ کو انٹیگریٹ کر دیا. شروع میں اللہ بھلا کرے کوئی 2-3 برانڈز نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا. ہم نے ویڈیوز پھر اسی طرح بنائی جیسے ہم بنانا چاہتے تھے, کہ ایک نارمل ویڈیو آرگینکلی چل رہی ہے اور اس میں ہم نے آ کے پلگ کر دیا برانڈ کو ایک جگہ کے اوپر. ان ویڈیوز نے اچھا پرفارم کیا, اور پھر ہونا یہ شروع ہوا کہ برانڈز ہمارے پاس آتے تھے ان ویڈیوز کا ریفرنس لے کے کہ ہمیں اس طرح کی ویڈیو چاہیے. اس سے اور کانفیڈنس آ گیا کہ اچھا یار یہ تو پسند کیا جا رہا ہے اسٹائل انٹیگریشن کا, کہ اب برانڈز ہمارے پاس یہ ایکسپیکٹیشن نہیں لے کے آ رہے کہ ان دا فیس مارکیٹنگ کرو ہماری, یا ان دا فیس برانڈنگ کرو. کیونکہ پھر جو ہمارے پاس لے کے آتا تھا ہم ان کو ریزلٹس شو کرتے تھے, ان کو ہم کہتے تھے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ ان دا فیس کی ہے, اس کی آپ ریچ, انگیجمنٹ, ویو سب کچھ دیکھ لیں, یہ ہم نے اپنے طریقے سے کیا ہے, اس کے بھی دیکھ لیں. اس میں ڈراسٹک فرق تھا, تھوڑا بہت بھی نہیں, 19-20 کا بھی نہیں, ڈراسٹک فرق. کہ مطلب ہماری وہ والی پروموشنل ریلز 4 ملین ہٹ کر رہی ہیں. پروموشنل ریل کا 4 ملین 5 ملین ہٹ کرنا ایک انوملی ہے, کیونکہ لوگ اسکپ کر دیتے ہیں نا برانڈیڈ کانٹینٹ دیکھ. بالکل. تو اب تو میں اس کو انجوائے کر رہا ہوں واٹس ایپ, کیونکہ اب ہمارے پاس کوئی برانڈ آئے نا اور وہ یہ اپنی گائیڈ لائنس دینے کی کوشش کرے تو ہم انہیں کہتے ہیں نہیں سر اپنے طریقے سے کریں گے, آپ نے کروانا ہے تو کروائیں, نہیں تو آپ نہ کروائیں. اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ 60% کہتے ہیں آپ اپنے طریقے سے کریں, 40% چلے جاتے ہیں. جہاں پھر ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اب آپ کے پاس وہ لگژری ہے کہ آپ اپنا کانٹینٹ خود ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں, وہاں پھر ایک یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کا کانٹینٹ چوری بھی بڑا زیادہ ہوتا ہے. آپ نے اپنا آئیڈیا بھی یہ کیا کہ جی اچھا اس کا یہ کانٹینٹ تھا, پتہ لگا اگلے نے صرف نام چینج کیا اور چھاپ دیا. ہاں جی ایسا ہوتا ہے, اور میرے ساتھ ویسے نہیں ہوا ابھی تک. میں نے ایسا کہیں ایکسپیرینس نہیں کیا کہ میں نے کسی کو اسکرپٹ بھیجا تھا اور وہ اسکرپٹ میں نے دیکھا کہ کسی اور نے کیا ہوا ہے اس کے اوپر, اگر آپ اس کو اسٹرکٹلی اس طریقے سے دیکھیں تو. لیکن ویسے کانٹینٹ چوری ہوتا ہے بالکل, اور اس میں بڑا مشکل ہے بٹ صاحب فائن لائن ڈرا کرنا کہ کہاں پر کوئی آپ سے انسپائر ہو کے کچھ کر رہا ہے اور کہاں پر کوئی ورڈ بائی ورڈ آپ کی ہی چیز کو کاپی کر رہا ہے. وہاں پر اسٹینڈ اپ میں بہت ہوتا ہے, آئیڈیاز اوور لیپ ہو جاتے ہیں نا, کیونکہ آبزرویشنل جو لوگ اسٹینڈ اپ کر رہے ہیں اس میں دیکھیں آبزرویشنس تو سملر ہی ہیں نا, بہت ساری آپ کی زندگی میں میری زندگی میں وہ سیم ہے. تو جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, میرا جو پچھلا سیٹ تھا اس کے اندر ایک پارٹ تھا جہاں پر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کیسے پیرنٹس جو ہے نا, آپ جو بھی بات کریں تو ان کا آپ کے اوپر غصہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو سلو ریپیٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے آپ انہیں کہیں کہ بابا وہ پیسے چاہیے تھے, کیوں چاہیے تھے, وہ دوستوں کے ساتھ ٹرپ پہ جانا ہے.
دوستوں کے ساتھ ٹرپ پہ جانا ہے, ختم بات. اس سے آگے ان کے اوپر کوئی برڈن نہیں ہے کہ انہوں نے آگے کچھ جسٹیفائی کرنا ہے یا منع کرنا ہے یا ریزنس دینے ہیں آپ کو کہ فار دیز 3 اسپیسیفک ریزنس تم ٹرپ پہ نہیں جا سکتے. نہیں, انہوں نے کہنا ٹرپ پہ جانا ہے, بات ختم. اب میں نے دبئی میں یہ پرفارم کیا, میرا جو پروموٹر تھا وہاں پر وہ انڈین تھا, اس نے شو کے بعد مجھے کہا, کہتا میں آپ کو ایک بات کروں, آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ میں کہا نہیں کریں, بس دیکھ لیں ایسی بات ہونا جو مائنڈ کرنے والی ہے. اس نے کہا نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا آپ کا جو یہ پریمس ہے نا, یہ ابھیشیک اپمنیو نے پہلے کیا ہوا ہے. اچھا, ہاں اوکے, اور کیا بھی 7-8 سال پہلے ہوا ہے. تو آپ جب بھی اس کی ویڈیو نکالو نا تو آپ یہ جوک نکال دینا اندر سے. اب میں نے ابھیشیک اپمنیو گھول کے پیا ہوا ہے بھٹ صاحب, مطلب انڈیا سے میرا فیوریٹ کمیڈین ابھیشیک اپمنیو ہے. ٹھیک ہے. میں نے جا کے اس کی ویڈیو, میں نے کہا مجھے آپ لنک بھیجنا ویڈیو کا. اس نے مجھے ویڈیو کا لنک بھیجا, بٹ صاحب ایگزیکٹلی وہی آئیڈیا, سیم ٹو سیم, ورڈ ٹو ورڈ. اور آپ نے وہ دیکھا نہیں ہوا؟ اور میں نے وہ دیکھا بھی ہوا تھا کسی پوائنٹ پہ, کیونکہ وہ اس کی 8-9 سال پرانی ویڈیو تھی. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جب ایک چیز دیکھی ہوتی ہے اور آپ کہتے ہو, اب یہ ڈے ٹو ڈے آبزرویشن ہے نا کہ آپ کے پیرنٹس اس طرح سے بات کریں اگر, تو وہ آپ کو ویلیڈیٹی ملتی ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ایک ویلڈ آبزرویشن ہے میری. ظاہری بات ہے. لیکن اس کو پھر میں نے اپنے سیٹ سے نکال دیا, باہر نکال دیا. تو ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ میں یہ مارجن دوسروں کو بھی دیتا ہوں کہ اگر مجھے لگے کہ یہ ویڈیو بہت سملر لگ رہی ہے لیٹس سے میری کسی ایک ویڈیو سے, تو آئی ول گیو دیٹ مارجن کہ انسپائرڈ ہو سکتا ہے ایک بندہ. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ کاپی کرنے کی نیت سے. دیٹ بینگ سیڈ, بالکل پلیجرزم ایگزسٹ کرتا ہے, اٹ از ٹرو, اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں, اور جو لوگ کرتے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. وہ تو ظاہری بات ہے. اچھا, ریویوز وغیرہ پہ تو نہیں ابھی آپ آئے؟ نہیں. اچھا, انہوں نے سر آپ یہ آئیں ذرا ہمارے ریسٹورینٹ میں آ کے ذرا ریویو کریں سارے کچھ, اور کم نہیں ہے تو اچھی بات ہے. ایکٹنگ وغیرہ کا تھوڑا سا بھی آپ کو ملا ہے تھوڑا سا چانس, مگر ایونچولی ڈو یو وانٹ ٹو ٹرانزیشن انٹو ٹیلی ویژن؟ بٹ صاحب آئی وانٹ ٹو ٹرانزیشن انٹو ٹیلی ویژن ناٹ ایز این ایکٹر. میں اپنے آپ کو ٹیلی ویژن پہ جو بیسٹ چیز کرتے ہوئے دیکھتا ہوں دیٹ از اے ٹی وی ہوسٹ, جو کہ ایک انٹرٹینمنٹ شو اپنا کر رہا ہے اپنی لبرٹی کے ساتھ, کیونکہ میں اس میں بیسٹ پرفارم کر سکتا ہوں. مجھے لگتا ہے, مجھے پتہ ہے ایکٹنگ میرے پاس ایک ایڈیشنل اسکل ہے, ہلکا پھلکا میں ایکٹ کر سکتا ہوں اور وہ پالش بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں کریئر وائز ایکٹنگ کرنے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوں. مجھے ایک آدھ چینل سے, رمضان پلیز جیسے ہوتے ہیں آپ کے جو پورا مہینہ چلتے ہیں, ان میں ان لوگوں نے ریچ آؤٹ بھی کیا, اسکرپٹس بھی آئے میرے تک, لیکن وہ میں نے جب اسکرپٹس پڑھے بٹ صاحب وہ اتنے کرنج تھے, اور وہ مطلب میں اپنے آپ کو امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ میں کیریکٹر میں یہ والا ڈائلاگ ایسے بول رہا ہوں کہ ارے 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 لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, میں یہ کیوں کروں بٹ صاحب, مطلب مجھے ایک بات بتائیں میں یہ کیوں کروں ٹی وی کے اوپر. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایکٹنگ کے لیے آپ کو, کیونکہ دیکھیں ہر کسی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ جس بھی کریئر میں جائیں اس میں ایکسیل کریں. کریئر ایکٹنگ میں ایکسیل کرنے کے لیے پاکستان میں کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو کہ شاید میں پوزیس نہیں کرتا. اس میں شاید میرے پاس وہ ایک ٹپکل ہیرو والے لکس نہیں ہیں جو کہ ریکوائرڈ ہیں انڈسٹری میں. مطلب ایکٹنگ میرے خیال میں سیکنڈری ہے, اور پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ہیرو لگتے ہیں یا نہیں لگتے. کیا وہ بنا جا سکتا ہے؟ بالکل بنا جا سکتا ہے, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا, دس از جسٹ مائی آبزرویشن اینڈ آئی کوڈ بی رانگ آلسو, مگر میرا خیال ہے کہ یو ہیو دا پوٹینشیل ٹو رائٹ اے منی سیریز آن لائن. جی, میں نے آپ کو پہلے یہ بات کہی تھی کہ 5 منٹس کی میک, وہی وہ جو آپ کا چاچا ہے, ہاں جی, اگر آپ صرف اس کی ایک 20 ایپیسوڈس کی منی سیریز بنا دیں. ہاں جی, میرے کچھ کیریکٹرز کی بٹ صاحب ایک لائف آرک خود ہی بن گئی ہے جو میں نے انٹینشنلی نہیں بنائی تھی. جیسے ایک شوخا کزن ہے, ٹھیک ہے, وہ یار وہ جو یار یہ دیکھا ہوگی نا غلطی, وہ بہت اعلیٰ تھا. تو وہ ایک شوخا کزن ہے جو کہ بہت ایکسٹروورٹ ہے, اور وہ ہر وقت جو ہے وہ چکتا رہتا ہے تائی ابو کی, اور تائی کی آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں تائی امی, مطلب وہ اس طرح کا کیریکٹر ہے. اس کی ایک کزن ہے, ٹھیک ہے, جس کا نام ہیرا ہے. نہیں ہے, وہ کہیں پہ نہیں ایگزسٹ کرتی, اس ویڈیو میں صرف میں ہوتا ہوں, لیکن وہ ہیرا کو ساتھ باتیں لگاتا ہے کہ یہ چائے ہیرا نے بنائی ہے, پھیکی ہوگی ایسے کر کے. میری آڈینس کے پاس وہ ایک کیریکٹر آرک بن گیا واٹ صاحب کہ ہیرا کون ہے, اس کا اور ہیرا کا معاملہ حل کراؤ, یہ اس کو پسند کرتا ہے نہیں کرتا, کیا ان کی شادی ہوگی نہیں ہوگی. اب پتہ نہیں, وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ایک پورا ایک سیریز بن سکتی ہے. ہاں, بیکاز دیکھیں آپ چائنیز جاپنیز اتنا ہم لوگ کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنی نا 5 منٹس کی ڈرامے بنا رہے ہیں, اور اتنے ان کے ویوز آ رہے ہیں. بٹ دیٹس اے سیریز دین, ٹھیک ہے. آئی تھنک کہ یو ہیو دا پوٹینشیل ٹو ڈو دیٹ. جی بالکل. ایک تو یہ اس پہ ورٹیکل میں بھی یہ ہو سکتا ہے, لیکن میری بہت شدید خواہش ہے کہ
ہم ہاریزونٹل میں کوئی ایک ایسی چیز پروڈیوس کریں. میں ایک OTT پلیٹفارم پاکستان کا بڑا اچھا مائیکو, ان کے ساتھ ہم لوگ گئے ہوئے تھے ورلڈ کپ پہ, تو ان کے CEO تھے ہمارے ساتھ, تو وہ میرے سے بات کر رہے تھے یار کہ کیا ہو سکتا ہے. اور تو میں نے انہیں کہا کہ یار دیکھیں OTT پلیٹفارمس دنیا میں آپ پورے دیکھیں نا تو ملٹیپل OTT پلیٹفارمس تھے جن کی کچھ سیریز ان کی پہچان بن گئی. کہ Amazon پرائم کی سبسکرپشن میں نے پتہ کیوں لی تھی, کیونکہ میں نے مرزا پور دیکھنا تھا. مجھے پتا تھا اس پہ مرزا پور آتا ہے. اسی طرح جب نیٹ فلکس آیا تھا, نیٹ فلکس پہ کوئی ایک ایسا نیٹ فلکس اوریجنل سیریز ہوگی جو اس کی پہچان ہوگی. ہاؤس آف کارڈس, بالکل میں نے کووڈ میں دیکھا پھر ہاؤس آف کارڈس کی وجہ سے نیٹ فلکس بنا. تو مجھے میں نے کہا ان کو کہ آپ کو ایسا کانٹینٹ بنانے کی ضرورت ہے جو کہ آپ کے پلیٹ فارم کی پہچان بنے. وہ ویب سیریز ہو سکتی ہے, وہ کوئی ایک تگڑی قسم کی اوریجنل مووی ہو سکتی ہے جو صرف آیا آپ کے OTT پلیٹ فارم پہ, بعد میں آپ اس کو نکالیں, بعد میں اس کو لوگ دیکھیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ بٹ صاحب کانٹینٹ بننے کو تو بہت بن سکتا ہے اور بہت مارجن. دیکھیں آپ جس دنیا میں اب ہیں, یہ ٹیلی فون ہے آپ کا, یہ فون موبائل, اس کی کانٹینٹ کنزمپشن اتنی زیادہ ہے کہ آپ نے آج 3 منٹ میں چیز دیکھی, ختم, آگے چلیں, اگلا کیا. آپ کنزیوم اتنا زیادہ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ اب کانسٹنٹلی آپ نے, مطلب ابھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ جتنا کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں نا, یہ 5% بھی نہیں ہے جو کہ ابھی ڈیمانڈ ہے جس کی. ایسے ہی اتنا آگے چاہیے. اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا برا کانٹینٹ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اچھا کانٹینٹ ٹائم لگتا ہے بننے میں, اس پہ ریسرچ ہوتی ہے, اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. برا کانٹینٹ ٹھک کر کے بن جاتا ہے. اور اتنا لوگ کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں کہ اب تو سائملٹینیسلی کہ ٹی وی پہ ان کا ہاریزونٹل کانٹینٹ چل رہا ہے اور فون پہ ساتھ ساتھ ورٹیکل کانٹینٹ چل رہا ہے. مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آتا یہ لوگ کیسے کرتے ہیں. دیکھ لیں کہ وہاں پہ ایک مووی, یہاں پہ ریلس. اچھا کیسا تھا بھیا آپ کا کرکٹرز کے ساتھ ابھی آپ نے کام کیا تھا؟ بڑا واٹس اچھا تھا, پلیزنٹ تھا. اچھا جھوٹ بول رہی ہوں. کرکٹرز باقی اگر ہماری ٹیم ورلڈ کپ میں بھی اچھا کر لیتی تو اور مزہ آتا. لیکن کرکٹرز کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کرکٹرز تھوڑے سے کانٹینٹ بنانے میں ٹف ہیں. جیسے میں نے گوروں کے ساتھ بھی, گورے کرکٹر کے ساتھ بھی کانٹینٹ بنایا ہے, وہ بہت انوالوڈ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ پروسیس میں. ہمارے جو بوائز ہوتے ہیں, اور اس میں بھی کچھ ہیں جو کہ کھل کے آپ کے ساتھ مزے سے کانٹینٹ بناتے ہیں, لیکن میجورٹی ٹائمز یہی ہوتا ہے کہ آپ کو بس ان کا نا اتنا رول رکھنا چاہیے اندر کہ اندر آئے, ایسے ایک ایکسپریشن دے دیا یا اس کی طرف ایسے دیکھ دیا اور فریم سے باہر ہو گئے. آپ نے ان کے اوپر زیادہ کانٹینٹ نہیں ڈالنا. تو آپ کے سامنے ہی ہیں ان کے باقی جو اسکلز ہیں ہمارے بوائز کے. ہاں جی. اچھا جی, کچھ ہمارے ننے منے سے سوال ہوتے ہیں, ایکسکیوز می والے سوال ہیں. اگر آپ نے ان کے جواب دینے دے دیں تو اچھی بات ہے, نہیں دینا تو نہ دیں, خیر ہے, ٹھیک ہے. کوئی پینلٹی ہے نہ دینے کی؟ 2 کروڑ روپیہ. او, میں نے کوئی ٹویٹ کیا ہے؟ نہیں 2 کروڑ روپے ہے ٹویٹ کا یار. وہ اچھا جی, سب سے پھیکی جگت میری کیا تھی؟ پھیکی جگت جس پہ کوئی لافٹر نہیں آیا کہ یار میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا لوگ کپڑے پھاڑ دیں گے. ہاں ایسے بہت سارے ہوتے ہیں جگت. کارپوریٹ شوز میں زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کارپوریٹ شوز ہوتے ہیں نا, اس کے اندر آپ, کہ میں کرتا ایسے ہوں کہ شو کرنے جا رہے ہیں تو ان کو میں کہتا ہوں یار کہ گیو می انف کانٹینٹ جس سے میں آپ کے لیے 30 منٹس کا سیٹ بنا سکوں. تو اپنے GM کے بارے میں کچھ بتاؤ, اپنے کچھ MD کے بارے میں بتاؤ, یہ وہ. تو اس میں ایک آدھا کوئی ایسا جوک جو کہ مجھے ایگزیکٹلی میں ریکال نہیں کر سکتا, لیکن جو آپ نے سمجھا کہ میں یہ MD کو جگت ماروں گا تو باقی سب کھی پاگل ہو جائیں گے, لیکن وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ میرے ذہن میں کچھ اور جوک تھا, وہ پہنچا کچھ اور لوگوں تک. کارپوریٹ شوز میں یہ زیادہ ہوتا ہے. ایک دم وہ ٹڈی کی آواز نہیں تھی دماغ میں ایسے ہی ہوتا ہے. ٹری. اوکے ٹھیک ہے جی. ایک چیز جو باس کبھی نہیں کرے گا؟ ٹک ٹاک لائیو پہ نہیں بیٹھوں گا. کنٹروورسی میں کہ نہیں, تجھے بھی پیسے ملنا شروع ہو جائیں تو بھی بیٹھ جائے گا. نہیں واٹس ایپ وہ میں نے ایک وہ جملہ بھی لکھا 2 کروڑ روپیہ ملے اگر تو بیٹھ جائے. وہ آپ نے مصرع سنا ہوا ہے نا, ہم جہاں زاد نہ ہوتے تو ستارے ہوتے. تو میں نے اس کا لکھا تھا ہم جہاں زاد نہ ہوتے تو ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھتے. مسئلہ یہ ہے کہ جہاں زاد ہیں اسی دنیا میں پھرنا ہے, وہاں پر جو ہم کام کریں گے اس کے بعد اس دنیا میں پھرنا مشکل ہے میرے لیے. ہاں یہ بھی ہے. نہیں وہ تو بس کیا آپ کہیں اس کے بارے میں. اچھا جی, ایک چیز جو میں شاید کبھی ٹرائی کروں, ایکٹنگ. ٹیلی ویژن اور فلم دیکھیں, بٹ اچھی کوئی اپرچونیٹی آئی تو وائی ناٹ, ضرور. اوکے. اچھا ایک چیز جو کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی, کہ حرکت میں برکت ہے. آپ جب تک کریں گے نہیں تب تک آپ کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا. بے شک. تو جن لوگوں کو یہ لگتا ہے میں ویسا ہی تھا بالکل, کہ یار میرے اندر تو بہت ٹیلنٹ ہے اور میں ادھر بیٹھا ہوں اور یہ کیا کر رہا ہے وہاں پر, وہ وہاں پر اس لیے ہے کیونکہ اس نے حرکت کی. ہاں تو حرکت میں برکت ہے. بے شک جی, بے شک. ایک چیز جو ہمارے انفلوئنسرز کو نہیں کرنی چاہیے,
سیلف پریز کا ایک بہت مجھے لگتا ہے وائرس موجود ہے, جہاں پر کہ میں تو یہ اور میں تو یہ اور میں نے تو یہ کی اور وہ. ریفرین کرنا چاہیے اسے. آج کل لوگ اوتھینٹسٹی پسند کرتے ہیں, اور میں کہتا ہوں واٹس ایپ کہ آج کے دور میں جو بندہ کلیم کرتا ہے نا کہ وہ ہمبل ہے, وہ اگر اصل میں ہمبل نہیں ہے نا تو وہ لوگوں کو نظر آ جائے گا. تو ہیوملٹی ان اٹس ٹروسٹ سینس آپ کو اپنی زندگی میں لے کے آنی چاہیے, اور ایسے کاموں سے ریفرین کرنا چاہیے جس سے کوئی اور کسی کمپلیکس میں جائے آپ کو دیکھ کے. کبھی پیڈ کانٹینٹ بناؤں گا. پیڈ کانٹینٹ, پیڈ ریویو. پیڈ ریویو کس کھانے کا, گاڑی کا, کس چیز کا؟ گاڑیوں کے تو پیڈ ریویو ہم بناتے ہیں. سنیل منج. اوکے, نہیں میں اپنا کہہ رہا ہوں, ان کا نہیں پتا مجھے. نہیں سنیل بھائی بھی پیڈ ہی کرتے ہیں سارا بھائی, وہ تو ریویوز ہوتے ہیں. پارک ویلز آپ کو پتا ہے بیٹا, ٹھیک ٹھاک بھائی. نہیں میں مطلب میرا مطلب تھا کہ کسی کا وہ نہیں ہوتا کہ پیڈ ریویو کہ جی کھانا بہت اچھا تھا, فینٹاسٹک, وہ اس طرح مطلب نہیں, میں اس کا اسکرپٹ تھوڑا سا اس طرح کا بناؤں گا جس میں میں کوئی ایک روم چھوڑ دوں کہ میں نے آسمان پہ نہیں پہنچا دیا کسی کے کھانے کو. میں کہوں گا اچھا تھا, ایکسپیرینس اچھا رہا, باقی دیکھ لو اپنا. ایک اپنا آئیڈیا جو مجھے بہت برا لگا. اپنا ایک آئیڈیا جو مجھے بہت برا لگا, ہاں میں نے ایک دفعہ ایک ویڈیو بنائی, بہت ہی فضول سی, 1.5 سال پہلے کی بات ہے, جب چاہت فتح علی خان کو نا سب بہت ٹرول کر رہے تھے. تو میں نے کوئی 3-4 دن سے ویڈیو نہیں ڈالی تھی, تو میں نے کہا کیا بناؤں. تو میں نے بھی نا ایک ٹرول کرنے والی ویڈیو چاہت فتح علی خان کو ڈال دی, اور پھر میں نے اس کو 10 منٹ میں ریموو کر دیا. اچھا ہاں, وہ فضول ویڈیو بنائی میں نے کہ میں ایک بادشاہ ہوں اور میں کسی کو سزا دے رہا ہوں مارنے کی, اور وہ کہہ رہا ہے مجھے سزا نہ دو, تو میں اسے کہتا ہوں کہ اب میں تجھے اس سے ہی بری سزا دوں گا, اور میں اس کو آدھا گھنٹہ کمرے میں بند کر کے اس میں چاہت فتح علی خان کے گانے چلا دیتا ہوں. تو مجھے لگا کہ شیلو بات ہے, ایسی کسی کو ٹرول نہیں کرنا چاہیے, ڈیلیٹ کر دی. پھر چاہت بھائی نے ایک ویڈیو بنائی کہ ایک بندہ بیٹھ کے نا یہ سوچ رہا ہے کہ میں اچھا جی, ایک اپنی عادت جو مجھے بری لگتی ہے, سستی. پروکریسٹینیٹ بہت کرتا ہوں میں. میرے آئیڈیاز کو سوچنے میں اور ایگزیکیوشن کے درمیان میں جو گیپ ہے اس کو پرسنلی مجھے ختم کرنے کی ضرورت ہے. میں بہت ٹائم لیتا ہوں, سوچتا رہتا ہوں, پروز اینڈ کونس وے کرتا رہتا ہوں. فوراً ایکٹ کرنا چاہیے آپ کے دماغ میں اگر کوئی آئیڈیا آ گیا تو. ایک کمپرومائز جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک کمپرومائز جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا مطلب کہ لائر سے میں جو یہ جرنلسٹ بن گیا. نہیں, اس سے تو میں بہت خوش ہوں, شکر ہے میں اس طرف نہیں گیا. باقی کوئی میجر کمپرومائز نہیں ہے, لیکن کام میں چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ برانڈ کہہ رہا ہے کہ اس چیز کو ذرا آپ ریفرین کر لیں, اس سے ٹھیک ہے, اس کو نکال دیں, اس کو ایسے کر لیں, تو وہ برا لگتا ہے آپ کو, لیکن آپ کر لیتے ہو موقع پہ. آج کل میرا سب سے بڑا فیئر کیا ہے؟ آج کل میرا سب سے بڑا فیئر یہ ہے کہ اچھا میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. پہلے میرا فیئر یہ ہوتا تھا بہت بڑا کہ میں ایک آرڈنری انسان کے طور پہ نہیں مرنا چاہتا, ٹھیک ہے نا, کہ میں مر جاؤں تو یہ نہ ہو کہ میں آرڈنری تھا. لیکن اب زندگی میں تھوڑا سا, یہ نہیں کہ وہ بہت زیادہ, لیکن تھوڑا سا ایکسٹرا آرڈنری ہو کے دیکھ لیا کہ 4 لوگ آپ کو جانتے ہیں, اور اگر میں کل مر جاؤں تو کوئی 15-20 لوگ پوسٹ بھی کر لیں گے میرے لیے. میں اس سے بھی زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ہو جاؤں گا تو پھر شاید 200 لوگ پوسٹ کر دیں گے, لیکن اسینشلی فرق اس سے بھی نہیں پڑتا, کیونکہ جب آپ مر گئے ہو اس کے بعد یہ چیز ارریلیونٹ ہے کہ کتنے لوگ آپ کو یاد رکھ رہے ہیں, کتنے لوگ آپ کو یاد نہیں رکھ رہے. میرا سب سے بڑا فیئر جو لیٹلی بن چکا ہے وہ اپنی پیرنٹنگ کو لے کے ہے. تو میرا ایک بیٹا ہے جو کہ 20 مہینوں کا ہے ماشاء اللہ ابھی, اور میں اس کو لے کے بہت کانشیس رہتا ہوں کہ یہ کیسا انڈیویجول بنے گا, کیا میں اپنا رول ٹھیک طریقے سے ادا کر پاؤں گا اس کی پرورش میں, اس کو بڑا کرنے میں, اس کے اندر ویلیوز ڈالنے میں. وہ تو پیرنٹنگ نے مجھے تھوڑا پیرانوئڈ کیا ہوا ہے آج کل. کیا بات ہے شاہ جی, اب آپ کو پتہ لگا کہ آپ کے والد صاحب کیسے سوچتے تھے. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ایک بہت بڑی کہاوت ہے کہ I only understood what my father said when I became a father because there was a son who told me no. ہاں جی بالکل صحیح ہے نا. سو جو میں اپنے ابے کے ساتھ کیا تھا وہی میرے ساتھ ہو رہا ہے. تو ہاں یہ تو سر کہتے سرکل آف لائف ہے. اچھا جی, اس انڈسٹری کی سب سے بری بات مجھے کیا لگتی ہے؟ پریٹینشیسنس. پریٹینشیس لوگ بہت ملتے ہیں آپ کو. ہاں کیونکہ شو بزنس. ہاں جی شو بزنس ہے. شو بزنس. ہاں تو 10 میں سے 9 لوگ تو آپ کو پریٹینشیس ہی ملتے ہیں, اور آپ کے اوپر بھی پھر ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ آپ بھی تھوڑی سی پریٹینس سوشل گیدرنگس کے اندر اور آگے پیچھے آپ وہ شو کریں. وہ ہوتی نہیں ہے, اس سے تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے مجھے. تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نا انکمفرٹیبل بندہ یار, کہ میں ایک بندہ مجھے نہیں پسند واٹس ایپ, ٹھیک ہے, لیکن وہ مجھے ایک سوشل گیدرنگ ملا ہے اور وہ مجھے ایسے مل رہا ہے کہ جیسے میں اس کا اللہ معافی سے پنویاں ہوں,
کہ او عباس یو اب اس مومنٹ پہ میرے اوپر یہ واجب ہو چکا ہے کہ میں بھی فیک ہو جاؤں اور میں کہوں کہ یار لائک وائز یار لو یور کانٹینٹ, آئی ہیٹ ہز اور ہر کانٹینٹ. میں اس کو کیا کروں, تو پریٹینشیسنیس ایک بڑا پرابلم ہے. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, یہ ہونا چاہیے. اچھا ایک چیز جو میں اپنی سیکھنا چاہتا ہوں کہ بھائی آئی وانٹ ٹو لرن دس اسکل. ہاں میں سیکھنا چاہتا ہوں ہاؤ ٹو لیٹ گو. جنرلی لیٹ گو کرنے میں تھوڑا سا چیزوں کو پرابلم ہوتا ہے, اپنے ایکسپیرینسز کو, لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینسز کو, ذہن پہ حاوی رہتا ہے کچھ چیزیں اکثر. تو یہ ایک چیز ہے جو کہ میں سیکھوں, اور بہت امپورٹنٹ اسکل ہے لیٹنگ گو. ہاں بھائی جان, او آپ کئی چیزیں تو اپنے ساتھ قبر تک لے کے جاتے ہیں. پیچھے بھی دے کے جاندے ہو, صرف قبر تک نہیں دے کے جاندے ہو, کیوں نہیں چھڑنا. ایک چیز جو میں نے اپنی بیوی سے سیکھی, ورک ایتھک. اچھا, ہاں, شی ہیز بریلینٹ ورک ایتھک. شی یوز ٹو ڈو اے جاب, ہماری شادی کے بعد بھی, اس سے پہلے بھی, لیکن پھر جب ہمارا بیبی ہوا تو شی لیفٹ دا جاب. لیکن اس ٹائم پہ میں جب اس کو دیکھتا تھا نا, وہ جیسے اپنا کام کرتی تھی, اپنا جاب, میں فین تھا اس چیز کا. اور میں اس کو کہتا تھا یار کہ تمہارا والا ورک ایتھک میرے پاس آ جائے نا, پھر تمہیں ورک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس نے وہ تھوڑا سا ورک ایتھک میرے اندر بھی ہلکا ہلکا انسٹل کیا, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ میں نے اسے ابزارب کیا اپنے اندر. اچھی بات ہے یار, اچھی بات ہے. آئی تھنک نہیں, یہ بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے اف یو ہیو اے پارٹنر دیٹ ایلیویٹس یو. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ میں یہ جو ساری چیزیں کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ بیگم نے وہ نہیں ہوتا کہ شی از ہولڈنگ دا فورٹ. ہاں جی, ہاں جی, وہ کیا ہوا تو ہے, کتنی بڑی بلیسنگ ہے بہت بڑی سوچنے کو. ورنہ بھائی جان میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں میں اسی گھر نہیں جانا, ذرا باہر چلی چاہ پی کے آنے. میں کہ بھائی کیمرہ ختم, اوکے جی میں گھر جا رہا ہوں, اللہ خیر. نہیں بٹ دس از ٹرولی اے بلیسنگ. اچھا جی, سب سے پراؤڈسٹ مومنٹ میرے لیے پراؤڈسٹ مومنٹ تھا جب میں نے اپنا پہلا اسٹینڈ اپ شو کیا سولو, اور وہ سیل آؤٹ ہوا, اور اس کے بعد اس کے اینڈ پہ مجھے اسٹینڈنگ اویشن ملا پورے کراؤڈ سے. اور اس دن آئی فیلٹ ویری پراؤڈ کہ میں نے ایک انیشیٹو جو اپنی ایبلٹیز پہ ٹرسٹ کر کے خود لیا تھا, اٹ پیڈ آف. اس دن مجھے بہت خوشی ہوئی تھی. ابا تھے کراؤڈ میں؟ نہیں, ابھی تک نہیں آئے. ناراض ہیں ابھی تک؟ نہیں, ناراض وہ نہیں ہے ابھی تک, لیکن میں بڑا, مجھے لگتا ہے کہ وہ واحد انسان ہے جن کے آگے میں نروس ہوں گا کسی ایک کراؤڈ کو نا بلا کے نا اس پہ لائٹ بند کر دیجیے گا کہ یار شاہ جی نا اندھیرے چ بٹھاؤ ذرا, شاہ جی نے ذرا کھبے پا دے. میں نے نظر نہ آن, بٹ آئی تھنک ہی ول بی پراؤڈ آف یو. ہاں جی, انشاءاللہ. چلو وائی ناٹ, کیونکہ وہی والی بات ہے نا کہ ایپل ڈزنٹ فال فار فرام دا ٹری. تو یہ جو آپ میں ہے ٹائمنگ, یہ ان کے اندر بھی بڑی ہوگی. ہاں جی, ہاں جی, آئی ایم شیور ہوگی. مجھے بلکہ میں نے یہ ایک شو پہ بھی اسٹوری سنائی تھی. میں نے نئی کانٹینٹ کریشن شروع کی تو ان کو نا جھنگ سے کسی کی کال آئی بندے کی, تو انہوں نے کہا شاہ انہیں ٹھیک ہو جی, ٹھیک, ہاں جی, ہاں جی, الحمد للہ بالکل ٹھیک. تو کی اپنا بڑا بچہ کی کر رہا ہے, انہوں نے کہا مار جی پتہ نہیں کوئی سوشل میڈیا تے رولا شولا گتی ودا مینوں تے نہیں پتہ کی کر رہا ہے. تو شروع میں تو وہ اپریشیٹ بھی نہیں کرتے تھے اس چیز کو کہ میں کر کیا رہا ہوں, لیکن آہستہ آہستہ الحمد للہ از ویری پراؤڈ, کیونکہ الحمد للہ زندگی میں موقع ملا کہ میں نے ان کو ریٹائر کیا, اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کو بالکل کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سکون سے بیٹھیں, آپ چل کریں, آپ نے کوئی کہیں پہ ممبرشپ لینی ہے آپ وہ لیں, دوستوں کے ساتھ ملیں چلیں, میں دیکھ لوں گا. Very nice, very nice. I think that's the proudest moment, yaar. And last, what do I want to be remembered as? A good father. I want to be remembered as a good father. Good. مجھے لگتا ہے کہ اور فادر, اچھا فادر ہونا واٹ صاحب مجھے لگتا ہے آپ کے بچے کے بیونڈ جاتا ہے یہ کیریکٹرسٹک آپ کا, کیونکہ ہم لوگ نا بہت بڑی بڑی اپنے اوپر ذمہ داریاں لے لیتے ہیں. معاشرے کو ہم نے ریفارم کرنا ہے, اور ادھر یہ مسئلہ ہے, اس سوسائٹی کے فیکشن میں یہ مسئلہ ہے, یہ ایسے کیوں نہیں کر رہا. آپ کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری میرے خیال میں اگر اللہ زندگی میں کوئی ڈال سکتا ہے تو وہ ایک اور جان کی ذمہ داری ہے جو آپ میں سے نکلی ہے. آپ اسی کو بہتر کر لیں, پوری نسلیں ٹھیک ہو جائیں, نسلیں ٹھیک ہو جائیں گی, اور وہ آگے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ٹھیک کر لے گا اپنے ٹائم کے اوپر. تو آئی وانٹ ٹو بی ریممبرڈ ایز اے گڈ فادر فرسٹ. انشاءاللہ بھائی جان, انشاءاللہ. بھائی جان, اٹس اے پلیزر sitting and talking to you. I am a fan of your work. Likewise. اور انشاءاللہ میں ضرور دیکھنا چاہوں گا کہ 5-6 سال کے اندر گیٹنگ یور اون شو اور وہ سارا کچھ, اور آپ کی بیگم کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوگا, بہت بڑا ہاتھ, بے فکر ہیں آپ. بٹ lovely talking to you and lovely to get to know you on a personal level also. اور اللہ آپ کو اس سے بھی زیادہ عروج عطا فرمائے. آمین آمین. اور واٹس ایپ آپ یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس حوالے ضرور انسپریشن ہے کہ آپ اپنے آپ کو ری انوینٹ کرنے سے نہ ڈرتے ہیں اور نہ وہ ایفرٹ روکتے ہیں.
اور شکر ہے. ہم لوگ جو اپنے اب کریئر کے ارلی سٹیجز میں ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کی کتاب میں سے ہم نے ایک لیف کوئی لینا ہو تو وہ یہی ہے کہ ڈرنا نہیں چاہیے, اپنے آپ کو ری انوینٹ کرتے رہنا چاہیے, ڈفرینٹ چیزوں کو ٹرائی کرنا چاہیے. اور ماشاء اللہ اس حساب سے یو این انسپریشن. اللہ تعالیٰ تھینک یو سر, تھینک یو قائم و دائم رکھے. بھائی جان بہت تعریفیں ہوں گی ایک دوسرے کی. اب اپنا خیال رکھیں, لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہا کریں. اسی سے ہم لوگ اپنے چینل کو سپورٹ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.